سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کا حصہ سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، فرمایا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو یہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا اور رسول بھی اس کے لیے دعا کریں، ہوگا کیا؟ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جس بندے نے توبہ کر لی، حضور کے حاضر ہو گیا، توبہ بھی کی، حضور نے بھی اس کی شفاعت کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ، تو وہ پائیں گے اللہ کو توابا رحیما، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا۔ یہ آیت مبارکہ بڑی ہی ایمان افروز بھی ہے اور بڑی ڈھارس بتانے والی آیت ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندے کو بھیجا ہے تو اسے نیکیوں کا حکم ہے کہ نیکیاں کرنی ہیں، یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں یہ آیت بندے کو بڑی ایک امید دلاتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اس کے متعلق بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہے یہ کہ منافقین جو ہے، منافق ہے ہی وہ کہ جس کا ظاہر ہو رہا ہے باطن ہو رہا ہے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر سے مسلمان ہوتا نہیں ہے، اندر کفر چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو منافقین تھے ان کا ایک ٹولہ تھا، انہوں نے ایک مرتبہ بہت برے ارادے کیے حضور کے متعلق، اور ان ارادوں کے ساتھ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ جا کر وہاں پر یہ کچھ الٹی سیدھی انہوں نے حرکتیں کرنی تھی، کچھ ارادے انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ اب یہ اس نیت سے چلتے ہیں یہاں سے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بھیج کر حضور کو ساری خبر عطا فرما دیتا ہے کہ اے محبوب، تمہارے پاس ابھی منافق آئیں گے، وہ بندے آئیں گے جو زبان سے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو دل سے قبول نہیں کر رہے۔ اے محبوب وہ آئیں گے، یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کو سب بتا دیا گیا۔ اب جیسے ہی وہ لوگ آتے ہیں نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، حضور کے سامنے مہاجرین صحابہ بھی ہیں اور انصار صحابہ بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں وہ منافقین پہنچتے ہیں۔ جیسے وہ پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ بنتا ہے، حضور نے فرمایا ہمارے درمیان منافقین موجود ہیں جو کہ بڑے برے ارادے کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، وہ یہاں پر کھڑے ہو جائیں، اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر توبہ کر لیں۔ اب یہ گولڈن اپرچونٹی ملی ان کو کہ بھائی پہلے ایمان نہیں لے کر آئے، پہلے مسلمان نہیں ہوئے، اب تو تمہیں واضح ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، جبرائیل آ کر بتا گئے، تم آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے ہو۔ ہر چیز ان کو پہلے پتہ چل گئی۔ کیسے پتہ چلی؟ یہ تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ اب ان کے پاس خبر پہنچانے والی کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے جو آ کر ان کو بتا دیتی ہے، وہ فرشتہ ہے جو ان کو بتا رہا ہے، تو پتہ تو چل گیا تم کو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اب جب پتہ چل گیا تو حق تو یہی تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتے۔ اور حضور کی شان دیکھیے، کتنی انمول شان، کتنی پیاری شان، اور کتنی شفقتیں فرمانے والے۔ حضور کے بارے میں غلط ارادے لے کر آئے لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ بندو کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، میں بھی تمہارے لیے معافی مانگوں گا، میں بھی تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں بھی تمہاری مغفرت چاہوں گا، میں بھی تمہاری شفاعت کروں گا، میں بھی تمہاری سفارش کروں گا، اللہ تمہیں بخش دے گا، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن کھڑے نہیں ہوئے۔
جب کھڑے نہیں ہوئے نا بیٹھے رہے کہ نہیں اساں نہیں کھلونا، جب نہ کھڑے ہوئے اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ کیا آیت ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ آیت تو منافقین کے لیے تھی نا، منافقین نے یہ حرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیکن ہم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بلا ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ظلم کہتے کس کو ہیں؟ گناہ کر بیٹھے۔ قرآن کے اندر نا اب کئی ایک مقامات پر دیکھیں کہ جہاں پر گناہ کا بیان ہے وہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے ظلم علی نفسہ، ظلم علی نفسہ، بندے نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، گناہ کیا تو کسی کا کوئی ایسا نہیں کہ چھین لیا، بلکہ اللہ نے یہاں پر واضح فرما دیا، سکھا دیا، بتا دیا کہ اے بندو اگر میری نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے، اگر میری اطاعت نہیں کرو گے تو یہ نہ سمجھو میرا کچھ برا ہوگا۔ اے بندو اگر میری نہیں مانو گے، گناہ کرو گے تو تمہاری اپنی جانوں کے اوپر یہ ظلم ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ تو ظلم علی نفسی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو پھر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاءوکا، اے محبوب یہ تمہارے پاس آئے، تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاستغفر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنا شروع کر دیں۔ اور کیا فرمایا واستغفر لهم الرسول، یہ خود بھی معافی مانگے اور حضور بھی ان کے لیے سفارش کرے۔ جب یہ ہو جائے گا تو اللہ نے ارشاد فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، اگر یہ ایسا کرے شرمندہ ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے، رب سے توبہ کر لے، حضور بھی ان کی سفارش کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا پائیں گے۔ تو ہم سب کے لیے بھلا ہو گیا، ایک طریقہ مل گیا۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ کون ہے جو خطا ہی نہیں کرتا؟ خطا ہو گئی، رب نے طریقہ بیان فرما دیا، گناہ کر بیٹھے ہو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وہاں جا کے توبہ کر لو، حضور سے بھی عرض کر دو اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے، میری شفاعت کر دیجیے، میری سفارش کر دیجیے، یہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ تو ہمارے لیے یہ بھلا ہو گیا، وہ منافقین تو نہ سمجھے لیکن ہمارے مسلمانوں کے لیے، کل قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، سب کے لیے یہ بھلا ہو گیا۔ یہاں پر ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں تو فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ظلم میں نے پہلے کیا گناہ کر بیٹھے، گناہ کون سا ہے بیان نہیں فرمایا، کون سا گناہ کر بیٹھے، چھوٹا گناہ کر لے، درمیانہ گناہ کر لیں، بڑا گناہ کر لیں، کیسا گناہ کر بیٹھے، کوئی قید نہیں لگائی، کون گناہ کر بیٹھے، بندے کی قید نہیں لگائی، کس وقت گناہ کر بیٹھے، زمانے کی قید نہیں لگائی، کس جگہ پر گناہ کر بیٹھے، کسی جگہ کی قید نہیں لگائی، مطلقاً فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لے، اے بندے چھوٹا گناہ کیا ہے یا بڑا گناہ کیا ہے، گھر کے اندر گناہ کیا ہے، باہر گناہ کیا ہے، جس مرضی زمانے کے اندر گناہ کیا ہے، اگر گناہ کر لیا ہے رب نے ارشاد فرمایا جاؤ کا، اے محبوب اے سونیا تیرے دربار میں حاضر ہو جائے، تیری بارگاہ کے اندر آ جائے، فاستغفر اللہ، پھر مجھ سے، پھر مجھ اللہ سے، پھر اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کر دے، استغفار کرنا شروع کر دے، توبہ کرنا شروع کر دے، اور میرا سونا محبوب، میرا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان بندوں کے لیے اگر دعا کر دے، ان کی شفاعت کر دے، ان کی سفارش کر دے، اے بندو میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا، تم مجھے بڑا مہربان پاؤ گے، میں بڑی شفقتیں کروں گا، بڑی مہربانیاں کر دوں گا، سارے گناہ بخش دوں گا، لیکن ہے شرمندگی کے ساتھ آ جاؤ، رکو نہ، گناہ کر لیا اب آ جاؤ گے تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ ہے نا وہ ایک شعر بھی ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان،
کریموں کے در کی ہے۔ رب نے جب فرما دیا جاؤ کا، اے محبوب تمہارے در پر آ جائیں، تو جب بندہ در پر آ جاتا ہے نا تو سخی جو ہوتے ہیں ان کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے در پر آئے بھکاری کو وہ جھٹلا دے، دھتکار دے، بگا دے، بلکہ کچھ نہ کچھ خیرات مل ہی جاتی ہے۔ تو جب بندہ حضور کے در پر جائے گا تو خیرات مل ہی جائے گی، سفارش مل ہی جائے گی، شفاعت مل ہی جائے گی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری دنیا سے وصال ہوا نا، اس کے ابھی 3 دن گزرے تھے۔ یہ کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی وصال کو دنیا سے 3 دن گزرے تھے، ایک اعرابی آیا۔ اعرابی اسے کہتے ہیں جو عرب شریف کے دیہات گاؤں جو ہیں ان کے اندر جو بندہ رہتا ہے۔ فرمایا ایک اعرابی آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا، اور بیٹھ کر اس نے جو قبر مبارک کی مٹی ہے نا اس کو اپنے سر کے اوپر اڑانا شروع کر دیا۔ وہ مبارک مٹی اپنے اوپر اڑائی اور پھر آ کر باتیں کرنا شروع کی۔ باتیں کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے جو کچھ آپ کو سنایا ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کو سکھایا ہے، ہم نے آپ سے وہ سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ، رب نے آپ کے متعلق یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم گناہ کر بیٹھے تو شرمندہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، ہم بھی توبہ کریں، آپ بھی ہماری سفارش کریں، رب ہماری توبہ قبول کرے گا، رب مہربانیاں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے سنا ہے اور ہم نے اس کو مانا بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ میں نے ظلم کر لیا ہے، اب میں آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، میری سفارش کر دیجئے، رب سے میری بخشش طلب کر دیجئے، مجھے معافی لے دیجئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بندہ ابھی یہ باتیں کر رہا ہے، اتنے سے قبر کے اندر سے آواز آتی ہے قد غفر لک، اے بندے جو تو نے جتنے بھی گناہ کیے تھے رب تبارک و تعالی نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ ہے حضور کی شان کہ حضور کے در پر آ جاؤ۔ اپنے پاس سے بات نہیں بیان کی، کنز العمال شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، مجموعہ ہے بہت بڑا حدیثوں کا، اس کے اندر یہ مولا علی سے روایت ہے۔ فرمایا جب اس بندے نے آ کر یہ کہا نا تو رب کی طرف سے پھر پیغام آ گیا، حضور نے آواز آئی قبر مبارک سے قد غفر لک، بندے جتنے گناہ تو نے کیے تھے سارے کے سارے تیرے بخشے گئے۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے بندہ سچے دل کے ساتھ، رب بخشش فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ ملتا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عیون الحکایات کے اندر لکھا ہے، وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ ایک اعرابی کافی زمانے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور قبر مبارک کے پاس، اور آ کر یہی ملتے جلتے الفاظ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا، آیت مبارکہ پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، میرے لیے سفارش طلب کر دیجیے۔ یہ کہتا ہے، روتا ہے، کچھ اشعار پڑھتا ہے، عربی کے اندر کچھ اشعار پڑھتا ہے، بار بار وہ شعر پڑھ رہا ہے جس میں معافیاں مانگ رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس واقعے کو ایک بندہ ادھر اور دیکھ رہا ہے، وہی اس واقعے کو پھر روایت کر رہا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اعرابی آیا، وہ بیان وہ رو رہا ہے، روتے روتے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ کافی دیر تک بندہ رو کے اٹھ کے چلا گیا۔ یہ راوی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں جب سویا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ حضور جب میری خواب کے اندر آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا بندے جاؤ، وہ جو آیا تھا نا جو تمہارے سامنے مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، رب سے معافیاں مانگ رہا تھا، سفارش طلب کر رہا تھا، اس سے جا کر ملو اور اس کو جا کر کہو کہ میری شفاعت کے ذریعے رب نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اس صدقے سے ہماری گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، لہٰذا حضور کے قدموں میں حاضر بھی ہونا چاہیے، شفاعت بھی طلب کرنی چاہیے۔ حضور ہم گناہ گاروں کی شفاعت کرتے ہیں، حضور کو اتنا پیار ہے اس امت کے ساتھ۔ ہم غور کریں، حضور جب دنیا کے اندر تشریف لائے زبان پر کیا الفاظ جاری تھے؟ رب ہب لی امتی، اے مولا میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، ان کی بخشش کر دے، رب ہب لی امتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے ہیں، عمر مبارک بڑھتی ہے، تو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی امت کے غم کے اندر غمگین رہے کہ میری امت یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ حضور کے متعلق قرآن کے اندر یہ بیان کیا گیا، سورہ کہف کے اندر یہ بیان کیا گیا
हुजूर मोमिनों के ऊपर इतने हरीस थे, मोमिनों के ऊपर क्या सारी इंसानियत के ऊपर इतने हरीस थे कि हुजूर नेकी की दावत देते हैं, लोगों को ईमान की तरफ बुलाते हैं, लोगों ईमान की तरफ आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। जो काफिर थे, पक्के थे, ढीठ थे, नहीं ईमान लेकर आ रहे थे, जब हुजूर देखते थे ना कि यार मैं इनको ईमान की तरफ बुलाता हूँ, मैं रब की तरफ बुलाता हूँ, मैं एक रब की तरफ बुला रहा हूँ, मेरी बात मान नहीं रहे, हुजूर सल्लल्लाहु गमगीन हो जाया करते थे। तो रब तबारक ने कुरान के अंदर इसको बयान फरमाया, क्या महबूब क्या आप अपनी जान जाया कर देंगे, अपनी जान को लुटा देंगे इनके ऊपर जो ईमान लेकर नहीं आ रहे, आपका काम तबलीग करना है। तो हुजूर तो इतने गमज़दा हो जाया करते थे, काफिर ईमान लेकर नहीं आ रहा, जो बंदा है ही मोमिन, जो ईमान ले आया, हुजूर पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती, सारी जिंदगी इस उम्मत के लिए गमगीन, दुनिया से रुखसत होने लगे, रब्बी हबली उम्मती, यही ज़बान के ऊपर जारी रहा। दुनिया से पर्दा फरमा गए, ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर नहीं आ रहे, अब भी बाकायदे हयात हैं और अब भी हमारी सिफारिशें भी हो रही हैं, अब भी हमारी बिगड़ियां हुजूर के सदके में बन रही हैं, अब भी हमारे काम संवर रहे हैं। तो हुजूर के जरिए से हमारे बड़े काम संवरते हैं। बंदा सच्चे दिल के साथ पुकारे तो सही, बंदा सच्चे दिल के साथ बुलाए तो सही, बंदा सच्चे दिल के साथ पहुंचे तो सही, फिर देखे करम नवाजियां कितनी होती हैं। वाकई तभी मैंने अर्ज किया ना, अराबी का आकर सर के ऊपर मिट्टी उड़ा रहा है और कह रहा है कि मेरी सिफारिश कर दे, फिर आगे से पैगाम आता है कि नहीं आता, क्या बंदे तेरे जितने गुनाह थे सारे के सारे बख्शे गए। इसी तरीके से हमें भी गौर कर लेना चाहिए, जब मौका मिले ना मदीना पाक की तरफ जाने का, जिससे हर एक की कैपेसिटी नहीं होती, बात होते हैं जिनको रब ने बड़ा नवाजा होता है, तो जिससे मौका बन पड़े, गुंजाइश है, जा सकता है। हम दुनिया घूम आते, मदीना नहीं देखते, मदीना नहीं देखा तो देखा क्या है, सारी रौनक है ही मदीने के अंदर, अल्लाह की कसम जिन्होंने देखा उनसे जाके पूछो, सारी रौनक है ही मदीने के अंदर। आप जाके मदीने में देखो तो सही, दिल को जो तसल्ली मिलती है, जो सुकून मिलता है, आप कहीं और दुनिया में चले जाए वो नहीं मिलेगा। दुनिया में टेंशनें हैं आपके ऊपर, मसाइल हैं, यहाँ बैठे हैं, समझ ही नहीं आ रही यार करना क्या है, मसाइल का अंबार लगा हुआ है। मदीने में चले जाओ, अगर कोई टेंशन याद रहेगी तो मुझे आगे पकड़ लेना, सारी टेंशनें खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता टेंशनें गई किधर है। उधर एक ही धुन होती है, क्या है जी, खाना पीना खाओ, उसके बाद हुजूर के दर पर आ जाओ, हुजूर के दर की हाजिरी दो, यहाँ अश्कबाजी करो, यहाँ दुआएं करो, यहाँ हुजूर के सामने आ जाओ, यहाँ सब्ज गुंबद के साए में आ जाओ, यहाँ सुनहरी जालियों के पास आ जाओ, यहाँ अपने दामन को उठा लो, हुजूर से शफाअत की भीख मांगना शुरू कर दो, जो मांगना है यहाँ से मांग लो। रब ने सारे खजानों की कुंजियां तो हुजूर के हाथ में रख दी है ना, जिस चीज की तमन्ना है हुजूर से मांग लो, हुजूर अता फरमाते हैं। जिससे बन पड़े वो जरूर जाए, और जिससे नहीं बन पड़ रहा, नहीं है पैसे पास, हर एक के पास नहीं होते, नहीं है, दिल के अंदर तड़पता रहे, रोता रहे, आंखों से अश्क जारी रखे, दिल के अंदर तड़प रखे, दुआएं करता रहे। अगर दिल के अंदर सच्ची तड़प होगी, हुजूर जरूर बुलाएंगे, और वहां पर जाकर फिर बंदे को पता चलता है कि जो मजा और सुकून मदीने के अंदर है वो दुनिया के किसी और हिस्से के अंदर नहीं है। मैं बोलूं मैं घर के अंदर चला जाऊं सुकून मिल जाएगा, मैं बोलूं मैं पुलाव इदारे में चला जाऊं सुकून मिल जाएगा, मैं बोलूं मैं गाने सुन लूं सुकून मिल जाएगा, मैं बोलूं मैं फिल्म देख लूं सुकून मिल जाएगा, किसी चीज में नहीं मिलेगा। आर्जी तौर पर जहन हटता जरूर होगा, लेकिन जैसे ही वो चीज खत्म हुई साथ ही टेंशन शुरू हो गई। मदीने में जाकर देखो, फिर देखो कैसे वारे नियारे होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ने मदीने के कई फजाइल बयान फरमाए हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया अपनी कब्र के मुतालिक, फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिस बंदे ने मेरी कब्र मुबारक की जियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत ये वाजिब हो गई, उसकी मैं शफाअत करूंगा, उसकी मैं बख्शिश करवाऊंगा। कितनों को मौका मिलता है, लाखों करोड़ों आ गए मदीना देखकर, अल्लाह करेगा तो हमारे नसीबों में भी होगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी हुजूर के कदमों में खड़ा होऊंगा, हम भी जितने सारे जाएं हुजूर के कदमों में खड़े हो जाएं, वहां जाकर शफाअत की भीख मांगे। फरमाया ना मन ज़ारा कब्री वाजबत, लाजिम हो गई, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, वाजबत लहू शफाअती, उस बंदे के लिए मेरी शफाअत, मेरी सिफारिश ये लाजिम हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी, मैं उसकी सिफारिश करूंगा। हुजूर ने मदीने के मुतालिक इरशाद फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी सिफारिश करूंगा। अच्छा, यहाँ पर उलमा बड़ा प्यारा नुक्ता बयान फरमाते हैं, देखें
شفاعت کبریٰ، شفاعت کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے شفاعت کبریٰ، کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، سورج مختلف روایات ہیں سوا نیزے پر ہوگا یا پھر جو ہے نا کتنا ہوگا، 1 میل کے سوا میل کے فاصلے پر ہوگا. اب سورج بھی دہک رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، کسی کی نہیں سنی جا رہی، کسی کی نہیں مانی جا رہی، لوگ پریشان ہیں. یہاں پر جو شفاعت کبریٰ ہے، سب سے بڑی شفاعت ہے، وہ حضور کی ہوگی کہ حضور جب شفاعت کریں گے اس وقت سب کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ ہے شفاعت کبریٰ. اس کے بعد دیگر انبیاء یہ بھی سفارشیں کرنا شروع ہو جائیں گے، فرشتے یہ بھی سفارشیں کرنا شروع ہو جائیں گے، قرآن یہ بھی سفارش کرے گا، رمضان یہ بھی سفارش کرے گا، علماء یہ بھی سفارش کریں گے، حفاظ یہ بھی سفارش کریں گے. تو جتنے اللہ کے اولیاء ہیں یہ بھی سفارش کرنا شروع کر دیں گے. سب سفارش کر رہے ہیں، سب شفاعت کر رہے ہیں، شفاعت تو سب کی مل رہی ہے. حضور نے کیا ارشاد فرما دیا، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں آ کے مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت، یہ جو بعد کی شفاعت ہے، حضور نے فرمایا یہ بھی میں ہی کروں گا. تو دیگر جہاں پر شفاعت کر رہے ہیں، شفاعت تو ان کی بھی قبول ہو رہی ہے، لیکن مزے کو مزہ نہ آ جائے کہ وہاں پر بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے کہ یہ بندہ میرا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا تھا، یہ میرا غلام ہے، اس کو چھوڑ دو. اب فرشتوں کو جہنم کی طرف نہیں لے کے جانا. ایسی احادیث موجود ہیں جن کے درود پاک کی فضیلت کے اعتبار سے یہ حدیث ہے، جن کو کل قیامت کے دن جہنم کی طرف فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، لیکن وہ حضور کو پکارے گا اور پریشان ہوگا تو حضور تشریف لے آئیں گے، فرشتوں سے واپس لے لیں گے بندے کو، دوبارہ سے میزان عمل کے اوپر لایا جائے گا. آواز تو وہی ہوتے ہیں جو پہلے تل چکے، لیکن دوبارہ تلوائے جائیں گے. حضور درود پاک کا ثواب اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. حضور کبھی ترازو کے پاس موجود ہوں گے، کبھی حوض کوثر کے پاس موجود ہوں گے، کبھی پل صراط کے پاس موجود ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ ہماری شفاعت کر رہے ہوں گے. اپنے امتیوں کو جو گر رہے ہیں پل صراط کے اوپر، ان کو اٹھا اٹھا کر بھیج رہے ہوں گے. جو پیاسے ہیں انہیں آب کوثر پلا رہے ہوں گے. جو دیگر لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں کمیاں ہیں، ثواب کم ہے، ان کے اعمال ناموں کو وزنی کر رہے ہوں گے، بڑھا رہے ہوں گے. کل قیامت کے دن حضور یہی کر رہے ہوں گے، انہیں تو شفاعت کی حاجت ہی نہیں ہے. تو جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے. وہ ہے نا مفتی سردار احمد صاحب فیصلہ آباد میں، تو آپ انتقال فرما چکے، تو آپ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں گئے. مدینہ پاک میں جا کر آپ نے کیا کیا، اپنے ناخن مبارک اتارے. آپ نے مفتی سردار صاحب نے، محدث اعظم نے، آپ نے اپنے ناخن اتارے، بال کتروائے، اور آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ لیا ان کو مدینہ پاک کے اندر چھوٹا سا کھڈا کھودا، اس کے اندر رکھ کر ان کو دفن کر دیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں مرنا اور مدینے میں دفن ہونا یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں یہاں مروں گا کہ نہیں مروں گا. کم از کم میں اپنے کچھ اعضاء تو یہاں پر رکھ کر چلا جاؤں، میں اپنے اعضاء کو تو یہاں پر دفنا کے چلا جاؤں. یہ محبت تھی اہل محبت کی. آج ہم بھی دل کے اندر تڑپ پیدا کریں. آج میرے دل کے اندر یہ تو تڑپ ہے، میں امریکہ جاؤں، میں انگلینڈ جاؤں، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں، میں اٹلی جاؤں، اسپین جاؤں. آج ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہاں کا ویزا فری میں مل رہا ہے، کہاں وقت ٹکٹ پر کام چل رہا ہے، کہاں پر ڈنکی لگائے تو کام زیادہ چلے گا. یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. میں نہیں دیکھ رہا تو مدینے کو نہیں دیکھ رہا. میرے دل کے اندر مدینے کی تڑپ نہیں، باقی ساری دنیا کی تڑپ میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دل کے اندر مدینے کی محبت رکھیں. مدینے کی محبت دل کے اندر آ جائے گی تو پھر دیکھیں بندے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.